والذكر والبحر وقد ينبغي الإنسان أن يقوم بقوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سیرت کورس میں انشاءاللہ العزیز سیرت کے چند پہلو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اللہ کے رسول کی سیرت کے ایک پہلو میں ہمارے لیے کیا اسباب ہیں اور کس طریقے سے یہ قابل عمل ہے، اس پہ غور و فکر ہم کریں. آج ہم ابتدا کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کے بعد جب اللہ کے اس حکم کے مطابق جب یہ حکم دیا کہ اب آپ اس دعوت کو آپ کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کی چوٹی سے اہل مکہ کو مخاطب کیا اور یہ دعوت ان تک پہنچائی، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کر کے اور مذاق اڑاتے چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بعد حکم دیا گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کریں، دین کی دعوت دیں، اور جو ایمان والے آپ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ تواضع اختیار کیجیے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل پیدا ہونے کے لیے تمام خاندان کو جمع کیا اور پھر اس طرح ان سے مخاطب ہوئے کہ بنی کعب بن لؤی، ایک بنی مرہ بن کعب، ایک بنی اب شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، ایک بنی عبدالمناف اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ کہ میں وہاں پر تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا. یعنی کہ تمام اپنے قبائل کا نام لے کر انہوں نے جہنم سے بچنے کی دعوت دی، اس لیے کہ اس دنیا میں جو طرز زندگی ہے تمہارا، یا تو وہ تمہیں جہنم کا مستحق کر دیتا ہے یا جنت کا حقدار بنا سکتا ہے. تو یہ طرز معاشرت، طرز زندگی تبدیل کرنا بنیادی دعوت ہے. ایک اللہ پر ایمان رکھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا. اب اس میں جو بات کافی تھی کہ تمام انسانوں کو دعوت دے دی جائے، لیکن وانذر عشیرتک الاقربین کا حکم جب آیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اب اس پہلو پر کیا ہم نے کبھی عمل کیا ہے؟ یہاں سے تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سب سے پہلا جو خفیہ دعوت سے بھی پہلے کا جو وقت ہے، یا پہلی وحی سے بھی نزول نازل ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے، وہ اپنی ذات کو جانچنے کا، پہچاننے کا اور فکر کا مرحلہ. انسان کا سب سے ادنا ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو پہچانے، وہ اپنے نفس کو پہچان لے، وہ اس کی اصلاح کر لے، اس کو جہنم سے بچانے. یہ سب سے بنیادی یا پہلا یا ادنا ترین ذمہ داری ہے جس میں تمام انسان شریک ہوں. یہ ذمہ داری ہر انسان کی، ہر مسلمان کی.
کہ سب سے پہلے وہ اپنے نفس سے واقف ہو جائے. اور یاد رکھیے میں نے پچھلی قسط میں بھی کہا تھا کہ جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا تو اس کے لیے باقی دنیا کے سارے کام آسان ہو جاتے. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ گھر سے واپسی پر کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ کر آئے. تو بڑی حیرت ہوتی تھی جب میں نے یہ بات سنی ابتدائی اپنے زندگی میں کہ میدان جنگ میں جہاں پر انسان خون بہاتا ہے ہڈیاں توڑواتا ہے اسے جہاد اصغر کہا گیا. اور جب لوٹ کر آ رہے تو جہاد اکبر اس لیے کہ اپنے نفس اور نفسانی خواہشات پر قابو پانا جس نے اس میں کنٹرول کر لیا جان دینا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. جان دینا پھر مسئلہ ہے. تو اصل یہی چیز ہے کہ آج جو ہمارا پورا معاشرہ یا اکثریت جو دین سے دوری کا سبب ہے وہ اس کی نفسانی خواہشات نفسانی ضروریات اس کے تقاضے اس کے رشتے ہیں جو رکاوٹ اس کے راستے میں بنتے ہیں. دوسری حکمت یہ نظر آتی ہے کہ انسان اپنے خاندان میں رشتے داروں میں کا ذمہ دار رکھتا ہے کسی ایک حیثیت سے باپ کی حیثیت سے گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے. تو لہٰذا دوسری ذمہ داری انسان پر سب سے پہلے آتی ہے اس کے بلڈ ریلیشن جن سے تعلق ہے اس کا ان کو اسلام کی طرف دعوت دے. تو اس میں ہمیں اللہ کے حکم میں یہ حکمت نظر آئی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو کر اور پھر اپنے خاندان اور اہل و عیال اور پورے رشتے دار ان کو اسلام کی دعوت دینا. تو کیا ہم اپنے گھر میں ایسی دعوت کا اہتمام کریں کہ جس میں خاندان کے سارے لوگ جمع ہوں اور ہم اس میں اناؤنس کریں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. سیرت پر عمل کا یہ انداز اختیار کیا تو آپ کا احساس ہوگا کہ حضور کے ساتھ کیا ہوا. آپ کے رشتے دار جو کہ مسلمان وہ کہیں گے کہ یہ کیسی بات کو ہم سے کر رہے ہو جہنم سے بچانے سے بڑا کیا ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا اور مخالفت جو آپ کے خلاف ہے کیونکہ اسلام جو انہوں نے سمجھ رکھا ہے عمومی طور پہ معاشرے کی بات ہے ان کے نزدیک تو اسلام کی کافی ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے کسی کے بھرنے میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے بس یہ بہت. تو اس ایسے کو جب آپ یہ دعوت دیں گے تو پھر مخالفتوں کا ہجوم آپ کی طرف پڑے گا. تیسری ذمہ داری دعوت کی جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ عالم اپنے علاقے کا ذمہ دار ہے حکمران اپنے خطے کا زمین کی جانب ذمہ دار ہے. تو وہ وہاں دعوت دی. ایک دعوت دینے والا اس کا جو حلقہ اثر ہے وہ اس پہ دعوت کا وہ جاری رکھے. یعنی کہ یہاں پر جو دعوت دینے کا حکم ہے میں نے اس کے 3 پہلو آپ کے سامنے رکھے. اپنی ذات کے اوپر اس کے بعد اپنے خاندان اور رشتے داروں میں اور پھر تیسرا درجہ آپ کے مقام کے لحاظ سے مقام و مرتبے کے لحاظ سے آپ کے معاشرے میں آپ کے آفس میں یا حکومت میں اس سطح پر. تو اس میں تمام یہ شامل ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے دعوت دی تو وہ لوگ جو ان کو امین اور صادق کہا کرتے تھے وہ ایک دم سے مخالفت پر اتر آتے اور وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا انکار اس لیے کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے کہ تم سچے نہیں. سچا وہ کہتے تھے امین اور صادق کہتے ہیں. لیکن بات یہ کہ یہ عجیب سی تمہاری دعوت کو کیوں تسلیم کرے. ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ سے نسلوں سے دیکھ رہے کہ وہ خدا کی پوجا کرتے. ہم تو اپنی روایات نہیں چھوڑ سکتے. تو گویا یہاں پر جو بنیادی ایک بات نظر آئی وہ یہ کہ وہ اپنی روایات کو انہوں نے اپنا ہتھیار بنایا کہ سامنے کہ روایات کو ہم کیسے ترک کریں. ہم روایات نہیں چھوڑ سکتے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے. جبکہ اسلام کی جو دعوت ہے وہ عقل و فکر کی بنیاد پر ہے. اسلام کے مبادی اصول ہیں یعنی کہ غور و فکر کے نتیجے میں ان پر عمل کیا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے. روایات کسے کہتے ہیں؟ روایات
خوشی کے موقع پر جو کچھ کیا جاتا ہے ہم جو اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رواج ہیں، پھر یہ ہماری روایات بن جاتی ہے کئی نسلوں کے بعد. کسی نے شروع کیا، اس کے بعد پھر ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل میں آتے آتے وہ پختہ روایات بن چکی. یہ تو ہماری روایات. جیسے شادی میں کیونکہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے، مختلف قسم کی رسمیں کہ نہیں یہ تو ہماری خاندانی روایات ہے، یہ تو کرنا پڑے گا. گھر میں داخل ہو تو اس طرح ہوا جائے گا، پہلی بار کھانا بنوایا جا رہا ہے تو یہ کیفیت ہوگی. یعنی یہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں ان کو روایات کا نام دیا جاتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ اس کو چھوڑ دیں تو آپ کی مخالفت کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی روایات چھوڑ دیں؟ تو اس کا مطلب یہاں سے بڑا واضح ہوا کہ اسلام کی دعوت عقل کی بنیاد پر. دوسری بات یہ کہ یہ روایات کا قائل نہیں. تیسری بات یہ کہ آج ہمارے یہاں بھی یہ ٹرم استعمال ہو گئی کہ یہ ہماری اسلام کی روایات، پڑھنا یہ ہماری اسلامی روایات، جمعے کی نماز پڑھنا یہ ہماری اسلامی روایات. یہ تو جملے ہی خطرناک اسلام میں روایات نہیں. اور جب کسی چیز کو روایت سمجھا جائے گا تو پھر روایت توڑنے والی نسل بھی پیدا ہو جائے گی. اور بہت ساری نسل میرے روایات سے بغاوت کرتی ہے جو کہ دراصل اسلام سے بغاوت ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ روایات کے طور پہ جب کسی چیز کو استعمال کیا جائے گا تو عقل سے بہت خالی ہو جائے گا. تو اس کے اندر کیا نقصان ہے یا کیا نفع ہے، آخرت کا یا دنیا کا، ذہن یہ نہیں سوچے. جبکہ آپ اگر اسلام میں داخل کوئی شخص ہوتا ہے عقل کی بنیاد پر تو اس کے ہر حکم کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی نفع آپ کو اس کے اندر میسر ہے. بنیادی نفع کی بات نہیں کرتا، وہ بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن تمام کے پیچھے کوئی عقلی تقاضے موجود ہو. تو گویا اسلام کے عبادات کو، اسلام کے قوانین کو، اسلام کے احکامات کو روایات کہنا یہ خود شاید کوئی سازش کے تحت ہمارے اندر داخل ہوا. اور آج ان روایات کو توڑنے پر ایک نسل تیار ہو چکی اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسلام سے بیدار ہو. دراصل اسلام کی صحیح شکل اس نسل تک نہیں پہنچا سکتی. ہماری غلطی یہ کہ ہم نے روایات کے طور پہ اسلام پہنچایا، اسلام کی صحیح شکل و صورت قرآن و سیرت کی صورت میں اس تک نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے اس کا دل تنگ ہوا اور وہ بیزار ہو کے اس سے کہیں گھوم سکتا ہے. تو نسلوں کی اس دوری کا سبب ایک ہمارا اپنا طرز عمل بھی ہو سکتا ہے. جب یہ دعوت کا سلسلہ جاری ہوا اور ایک مختصر سی جماعت اسلام قبول کرتی ہے، صحابہ کرام کی جماعت تشریف پاتی ہے، تو پھر مکے والوں کی جانب سے تکالیف کا سلسلہ شروع. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں نماز کے دوران موجود تھے تو عقبہ بن ابی معیط آیا جو کہ اسلام کا سخت دشمن اور رسول اللہ کو بڑی تکالیف پہنچائی. عقبہ بن معیط اس نے چادر رسول اللہ کے گلے پہ ڈال کے اور اسے بل دے کر اور اتنا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آتے ہیں، اس کو کندھے سے دھکا دے کر ہٹا کہ کیا تم جان دے لو گے. اسی طرح رسول اللہ نماز کی حالت میں ہوتے تو یہی عقبہ بن معیط اونٹ کی اوچ لے کر آتا ہے اور رسول اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے. اس کے وزن سے اللہ کے رسول سر نہیں اٹھا سکتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہے اور روتی جاتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اوچ کو ہٹاتی ہے اور رسول اللہ کو مارتی ہے. یعنی کہ ایک تکالیف کا، مظالم کا ایک طویل سلسلہ ایک نہ ختم ہونے والا جسمانی بھی اور ذہنی اذیت کا بھی شکار کیا ہے. جہاں کہاں نکلے پیچھے سے لوگ آوازیں کس رہے، تالیاں پیٹ رہے، جہاں گفتگو کر رہے ہو لوگ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہنس رہے، مذاق اڑا رہے ہو. اب سوچیے کہ کیا مطلب ایک ذہنی کیفیت ہوگی
جسمانی تکلیف اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ذہنی اذیت کا انسان شکار ہوتا ہے، جتنی اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنی کمر جھکائے ہوئے، حضرت خباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور حضور کے پاس بیٹھتے اور کہتے یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ ظلم و ستم کب ختم ہو؟ وہ شکوہ کرتے ہیں کہ اس قدر مسائل بنتے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں دیوار سے ہٹ کر، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ خباب ابھی وہ وقت نہیں آیا تم پر کہ جب پچھلی انبیاء پر اور ان کی امتوں پر آیا، لوہے کی کنجیاں ان کے جسموں میں پھیر دی، ان کی ہڈیوں سے گوشت الگ کر دیا گیا، آرے سے کاٹ دیے گئے، تکالیف کا سلسلہ اس قدر شدت سے۔ اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، کیا تم اس گمان کرو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ؟ ابھی تو تم پر وہ وقت نہیں آیا جو پچھلی امتوں پر آیا تھا، مستهم البأساء والضراء ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کا رسول اور ان کے ساتھ والے پکار اٹھے متی نصر اللہ، کب اللہ کی نصرت آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی نصرت قریب ہے۔ یہ خوشخبری سنائی، لیکن یہ مصیبتیں، یہ تکالیف چاند لے کر تکالیف۔ اگر خباب بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم میں وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہوں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس اب آپ سے کبھی شکوہ نہیں ہے۔ یہ وہی خباب ہے کہ جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور تیل کا الاؤ ابالا جا رہا تھا کہ ان کو اس میں ڈالا جائے، ان سے پوچھا کہ خباب تمہارے دل میں خیال تو آتا ہوگا کہ آج جس شخصیت کی وجہ سے میں پھنس گیا ہوں کاش میری جگہ وہ ہوتا۔ ایمان دیکھیں، حضرت خباب فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے یہ سودا کرو نا کہ تم محمد کے پاؤں میں کانٹا چبھو گے اور مجھے رہا کر دو، تو مجھے یہ سودا بھی قبول نہیں کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے کہ اپنی جان دے دوں۔ تو صحابہ کرام کا ایمان کتنا مستحکم، اتنا یقین کہ یہ جو دور گزرا تکالیف کا، یہ کیوں گزرا، اس میں کیا ہمارے لیے سبب ہے؟ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے۔ وہاں خلق تو جن کا ولی سے جاتی ہے، ہم نے تمہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ غلامی۔ وقت نہیں میں کی تفصیلات میں جاؤں، عبادت کے معنی ہوتے ہیں بالکل ٹھیک معنی، عبودیت کے، عبادت کریں، بندگی کرنا، یہ لوگ سمجھ نہیں آ رہے، مشکل الفاظ، بڑی اچھی اردو ہے۔ غلامی کا لفظ ٹھیک سمجھ آتا ہے کہ اچھا غلام۔ اب آپ یہ کبھی نہیں سوچیے لگتے آپ کہ اگر ہم غلام ہیں تو کیا غلام پیٹ بھر کے کھانا کھاتا؟ کیا غلام اپنے مالک کے حکم کے خلاف کچھ کر سکتا؟ تو عبادت کے معنی غلام کے قرآن مجید میں بالکل اس معنوں میں استعمال ہوا۔ تو جب غلام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مکلف بنائے گئے ہو، عبودیت کے اندر اگر تکلیف نہیں ہے تو عبودیت نہیں، اور اگر عبودیت نہیں ہے تو الہیت کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے، تو لہذا اس کو مکلف بنایا غلام۔ اب غلام کا کام کیا ہے کہ وہ اسلام کو مضبوطی سے تھام دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی جانب سے جو تمہیں نظام زندگی دیا وہ دیا دین اسلام، اس کو مضبوطی سے تھامنا اور اس کو نافذ کرنا۔ اب اس کو نافذ کرنے کا جو معاملہ ہے نا، تو تکالیف تب شروع۔ انفرادی طور پہ آپ جو مرضی کریں وہ مسئلہ ہے، مخالفت شروع کب ہوتی؟ سارے انبیاء کرام کی جو دعوت تھی اس کی مخالفت ہمیشہ حکمران کرتے رہی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اس
دین کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے. باقی ساری سرداریاں، حکومتیں، بادشاہت ختم کرنی پڑتی ہیں. یہ ہے سب سے بڑی مخالفت کی وجہ. دوسرا، ایک تعلیم کے ذریعے ایک زبردست ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم سب مسلمان ہیں 22 کروڑ، دنیا میں 1.25 ارب 1.5 ارب. اب ان کا ٹیسٹ کیا جائے نا کہ بھائی مومن ہے یا نہیں، مومن ہے یا منافق ہے، تو کیسے پتا چلے گا؟ تعلیم پائیں گی تو پتا چلے گا. مومن اور منافق کا فرق پتہ چل جائے گا تعلیم میں. دیکھو قرآن مجید ہمیں کیا ہے، سورہ الکبوت الف لام میم حسب الناس ان یقولوا آمنا. کیا انسان اس گمان میں ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنی بات کہنے پر کہ میں ایمان لے کر آیا؟ اللہ بالکل بات ہے بہت صاف. کیا اس گمان میں ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اس بنیاد پر کہ تم نے صرف یہ کہا کہ میں ایمان والا ہوں؟ فرمایا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ابھی تو تمہیں تمہاری آزمائش بھی نہیں کی ہم نے. فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ تم سے پہلے والوں کو ہم نے آزمایا ہے، ہم آزما چکے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ اللہ جان لے کہ کون سچے ہیں یہ کہنے میں کہ ایمان والے ہیں. فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ بھی جان لے کہ کون جھوٹے ہیں. صرف یہ کہنا کہ میں ایمان والا ہوں بات کافی ہے. بالکل قرآن کا حکم. تو تعلیم اور عقیدہ رسانی کا دوسرا پہلو جو میں بتا رہا ہوں کہ جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے اور منافق. اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو بھی دین کے راستے پر چلے گا، دین کا داعی ہوگا، اس کی ذرا تکلیفیں، غم، پریشانیاں اس طرح آئیں گی جس طرح پانی پہاڑ سے نشیب کی طرف آتا ہے. پانی کیسے آتا ہے؟ اونچائی سے نشیب کی طرف تیزی سے بغیر رکاوٹ. اس طرح دائی پر تعلیم کا سلسلہ آپ کو جگہ جگہ آپ دائی آپ کو جگہ جگہ لوگوں کے مذاق کا نشانہ بننا پڑتا ہے. کوئی آپ پر تکلیف کرتا ہے اور آپ پھر مایوس ہوتے کبھی ہو رہے ہوتے ہیں. یہی مایوس نہیں. جب تعلیم ملے آپ نے خوش ہونا ہے، آپ نے ایکٹ چینج کرنا ہے. سوچیے جتنی تعلیم آئے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ تو صحابہ کرام پر آئی. اس کا مطلب ہے کہ میں ان کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اس کا پاس میں اس راستے پر ہوں، کبھی تو ہم میری مخالفت کر. یہ خوشخبری. اور دوسرا جتنی تعلیم آئے گی یہ بشارت ہوگی ہے کامیابی. لیکن اپنے وقت کے مطابق مت دیکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روم اور ایران کی فتوحات اپنی زندگی میں نہیں دیکھی اللہ کے رسول نے. آسمان جاتی ممکن ہے وہ کامیابی آپ کی اپنی زندگی میں نہ دے، یہ ضروری نہیں ہوتا. کیونکہ میں نے کہا کہ وہ اپنی قیمت پوری وصول کرے گا. دین اسلام نافذ کرنے والوں سے اس کی قیمت یہ زمانہ وصول کرے گا. کیا پتا 50,000 کھاتا نافذ تو قیمت دینے والے بنو کہ ہم قیمت دینے والوں میں. تو یہ ایک بڑی خوشخبری کی بات ہو. ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اب حسب تم اللہ تدخلوا الجنہ، کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، جب تو جہاد کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے سارے ٹیسٹ رکھے تھے، ایسی آسان اور سیدھا سا کام نہیں. فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور پھر یہ جان لے کہ کون تم میں صبر کرنے والے. آج ایک ماں اپنے بچوں کے لاشیں اپنے سامنے رکھ کر کہتی ہے الحمدللہ. فلسطین ہمارے سامنے آج کے زمانے میں بھی مثال ہے. کیا ایمان پختہ ہے کہ اتنا بڑے امتحان سے گزرے، لیکن اصل امتحان ان کا نہیں ہے، اصل امتحان ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے، ہمت اور نصرت عطا. اس وقت ہمیں اپنی آنکھوں سے
وہ بچے دیکھ رہے ہیں جن کے اندر ایمان اپنی پوری آبوں کا آپ کے ساتھ کر سکتے. جب یہ ساری تکالیف کا سلسلہ اتنا زور شور سے چلنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی دعوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. مکی والے دل آتے عاجز آ جاتے ہیں, تک آ جاتے ہیں کہ یہ تو کسی طریقے سے رک نہیں رہی بات, کام تو ہونا چلا جا, ہمیں تو مارے کا مذاق اڑائے کہ راستے روکے, لیکن یہ بڑھتے ہی جاتے. عجیب ایک جنونی کیفیت ان کے اندر آتی ہوئی. تو انہوں نے پھر یہ پلان کیا کہ ہم کوئی مصالحت کا کام کر لیتے ہیں. تو اس موقع پر عطا بن ربیع اسلام کا بڑے دشمنوں میں سے, اس نے ایک قریش کے سرداروں سے کہا کہ میں محمد سے جا کے بات کرتا ہوں, ممکن ہے کسی بات پہ ہمارا ہو جائے, معاملہ کلیئر ہو جائے. وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے مجھے تم سے کچھ بات کرنی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ فرمائیے کہ رسول کو. عطا نے کہا کہ دیکھو تم یہ جو کچھ کر رہے ہو, اگر اس کا مقصد معلوم پیدا نہیں تو تمہیں بہت معلوم ہونا چاہیے, سارا اکٹھا کر کے دو. اگر تمہارا مقصد سرداری حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کے تمہارا سردار بنا. تمہیں اگر عرب کی بادشاہ چاہیے تو دیگر قبائل سے بھی بات کر کے تمہیں بادشاہ اپنا بنا دیں. اگر تمہارے اوپر کوئی آزیر آ چکا ہے اور تم نہیں سمجھ پا رہے تو ہم اس کا علاج کرنا دیتے. یہ ساری باتیں عطا دیکھیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اپنی بات کر چکے تو میں کہوں کہ لیکن ہاں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقی اور سجدہ کی ابتدائی آیات تلاوت تفصیل اس پر مضامین, اور جب وہ آیت کے اس حصے میں پہنچے کہ جس میں عاد اور ثمود کی تباہی کا ذکر, تو عطا ایک دم اٹھا اور رسول اللہ کے منہ میں ہاتھ رکھ دیا, کہا کہ بس تمہیں رشتہ داری کا واسطہ اس سے لیجیے بات ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کیجیے ان کی نفسیات کا. وہ یہ جانتے تھے کہ محمد کے منہ سے جو بات نکلے گی وہ پوری ہو جائے گی. یقین تو بہت کم کو, ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ سچائی پر. اس نے ہاتھ رکھ دیا کہ یہ بات کہا کہ جس طرح عاد اور ثمود تباہ ہوئے اللہ کا انکار کر کے تمہارے اوپر بھی ایسے ہی عذاب آئے. اس نے ہاتھ رکھ دیا یہ بات واسطے دیے اس نے رشتہ دار اور چلا واپس گیا. اس نے کہا کہ دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ جو کلام میں سن کر آیا ہوں یہ کسی انسان کا کلام ہے, لہٰذا اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دو. اگر عرب نے اس کو مخلوق کر لیا تو تمہارا کام ہو جائے گا, اگر یہ غالب آ گیا تو پھر بھی تمہارا فائدہ ہے کہ عرب ہمارے سب ہمارے ذریعے زندگی آ جائیں گے. اس کو اس کے حال میں چھوڑ. انہوں نے ان کا بھی کہا کہ تم اس کی باتوں میں آتا. اس کے بعد دوسرا وقت مشرکین کا ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل پر مشتمل یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور مختلف پیشکشیں کرنے کے بعد مال و دولت کی پیشکش پہلے بھی ہوئی, دوبارہ کرتے ہیں یہ ساری پیشکشیں. لیکن ایک نئی بات یہ کرتے کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال تو ہمارے خداؤں کی عبادت کرو اور ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کرو. کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہے تو ہمارے خداؤں کو برا مت کرو اور ایک سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو اور ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کرو. اسی وقت اللہ کی سورت نازل ہوئی. اللہ کے رسول نے بالکل واضح اعلان کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ بالکل کلیئر کر دیں. آپ غور کیجیے گا, کوئی مستحق نہیں, کوئی ہمت نہیں, کوئی اور معاملہ نہیں, صاف واضح. آپ ان کافروں سے کہتے ہیں کہ تمہارا راستہ ہی اللہ جو ہمارا راستہ ہے. کیا معلوم آتا یہ دوسری مصالحت کرنے کی کوشش کا جواب یہ محبت واپس ہو. اس کے بعد پھر سردارانی قریش کا ایک محبت تھا اور میں یہ ساری باتیں ساری پیشکشیں دوبارہ کر اور ایک نیا مطالبہ کر کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو یہ پہاڑ جو ان کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کو ذرا کس طرح سے دور کر دو تاکہ ہمارا یہ علاقہ شہر والا ہو جائے. یہاں پر کس طرح نہریں زبان کر دو جیسے شام اور یمن میں ہیں تاکہ
تاکہ یہاں پانی کی فراوانی ہو جائے، اپنے لیے کوئی سونے چاندی کا محل گھر بنوا لو. یہ سارے جو ہے وہ مطالبات کرتے ہیں. مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ، بالخصوص مصطفی کلام کو زندہ کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ بہت دیر آدمی تھا، اس سے پوچھیں گے تمہارے بارے میں. یہ مطالبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مطالبات کے جواب میں بھی انکار کر. اور قرآن کی صورت آگے میں ذکر کروں گا، سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیات تلاوت کروں اور کہا کہ میں صرف اللہ کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے کے لیے، خبر دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس کے سوا کچھ. اب یہ کوششیں کی گئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. یہ کمال اللہ کی طرف سے انتظام تھا. یہ پیشکشوں کا ہونا، ان کا انکار ہونا، اس میں کمال اللہ کی طرف سے حکمتیں موجود ہیں. اگر آج بھی دنیا میں ہمارے معاشرے میں اچانک دیکھتے ہیں کوئی پارٹی بنتی ہے یا کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، کوئی لیڈر، تو لوگ کہتے ہیں کبھی سفر دو، کچھ ایسا چلنے دو، دیکھو اس کے بعد دیکھے پیسہ بنانے لگ جائے، یہ بھی مال بٹورنے کا ذریعہ ہے. اصل اس قسم کی رائے آتی. تو آج کے زمانے میں مستشرقین نے یہی اعتراض کیا. انہوں نے برٹن نے بھی یہ بات لکھی کہ وہ ان کے مقصد کچھ اور تھا. محمد کا اس دعوت کے پیچھے مقاصد بادشاہ تھی، حکومت تھی، یہ مقاصد تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ حسن انتظام کہ اکبر بن ربیع کے ذہن میں اللہ کی جانب سے یہ خیالات آئے اور اس نے آگے یہ سوالات پوچھے اور یہ تاریخ کا حصہ بن گئے کہ آج دنیا کو آپ اور کہہ سکتے ہیں بالکل سورج کی طرف آئے کہ اگر رسول اللہ کو مال کی ضرورت ہوتی تو 3 مرتبہ پیشکش کی گئی، بادشاہ کی پیشکش ہوتی تو 3 وقت پیشکش کی گئی. کیا ضرورت کی تکالیف اٹھانے کی؟ قبول کر لیتے؟ ارے یہی مقصد تھا، کوئی بات تو نہیں. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے کوئی سب کچھ ہم یہ تمہارے لیے کرتے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ دعوت، اسلام کی دعوت میں کا جو مقصد تھا اس میں دنیاوی مقاصد پیش نظر تھے. بالکل واضح دنیاوی مقاصد پیش نظر نہیں تھے، بالکل زیرو. یہ سب سے بڑی حکمت جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی. یعنی کہ اللہ کے رسول بجائے تکلیفیں اٹھانے کے ان کی پیشکش کو بھی کر لیتے نا. صحابہ تکلیف میں ہوتے نا، اللہ کے رسول میں تکلیف. یہ راستہ تھا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ دعوت انتہائی خالص اور مشن بہت کلیئر تھا، مقصد بہت اعلیٰ تھا. دوسری ایک بات اور سب اس سے واضح ہوتی کہ اگر اللہ کے رسول یہ سوچتے کہ چلو یہ مال و دولت دے رہے ہیں، سرداری کی بھی آفر کر رہے ہیں، پھر ہاتھ سرداری قبول کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اللہ کا دین نافذ کر دیں گے، طاقت آئے گی، مال آئے گا تو آہستہ آہستہ ان کو صحیح کر لیں گے. سوچا جا سکتا جیسے آج ہم بھی سوچتے ہیں مختلف لوگوں کو کہ یار چلو یہ مل جائے گا تو مال بھی آ جائے گا، تھوڑا سا کام میں آسانی ہو جائے گی، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اچھی نیت سے کر لو، نیت اچھی ہوگی، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے باوجود یہ راستہ نہیں اپنایا. یعنی کہ یہ ثابت کیا کہ تمہاری منزل جتنی پاکیزہ ہو، اس منزل تک جانے والا راستہ اور طریقہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. وہ راستہ آلودہ نہ ہو جائے، وہ راستہ بالکل اتنا ہی خالص ہونا چاہیے جتنی تمہاری منزل خالص ہے. اگرچہ تمہیں فائدے نظر آ رہے، دیکھیں نا اس کی ایک بہت زبردست مثال سیرت سے ہمیں ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مکے کے بڑے لوگ سردار آمانہ ہو گئے تھے یا دلچسپی لے رہے تھے اسلام کی تعلیمات کو سننے میں یا سمجھنے میں، اور وہ جمع ہوئے تو اللہ کے رسول کو بڑے خوش ہوئے اس بات کہ کوئی جو ہے وہ دعوت سننے کے لیے آمادہ ہو گیا، بڑی دلچسپی اور توجہ سے ان سے گفتگو فرما رہے. اچانک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے وہ تشریف لے آتے ہیں. اب چونکہ وہ نابینا ہے
تو انہیں نہیں پتا چلا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے یا کوئی محفل ہو رہی ہے. انہوں نے آگے جو ہے تو آواز کی پکارا, سوال پوچھا, محفل ڈسٹرب ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بل اور زبان سے کچھ نہیں کہا بھائی رسول, چہرے پہ بل پڑ گئے اور جس کی طرف دیکھ کر بل پڑے تھے وہ شخصیت نابینا ہے, گویا کسی نے نہیں دیکھا. یہ پہلو چھپ سکتا تھا کہ اللہ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے تھے عبداللہ ابن مکتوم کے آنے سے, اور وہ مقیم ہوئے تھے اس محفل سے جس میں اللہ کے رسول بڑی توجہ سے دلچسپی سے دین سکھا رہے تھے اور اچھی نیت سے سکھا رہے تھے کہ یہ سرکار اگر اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اسلام کو بڑی طاقت و قوت حاصل ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورت نازل فرمائی, اس معاملے کو دنیا والوں سے چھپایا نہیں کہ میرے نبی کی اگر یہ نقص ہے فرض ہے, نقص کو نقص سے بات ہے نہیں, لیکن اگر یہ پہلو بھی ہے تو اس کو چھپانا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارے لیے ثواب حاصل ہے, یا ہمارے لیے لذت, رسول اللہ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے. تو فرمایا ابا کا متمنا نہیں, ہرگز پیٹ دیا جانا. اللہ کے رسول, اللہ نے اس اشتہار کو, اسے اشتہار کہیں گے, اس اشتہار کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطاب کے انداز میں حکموں کی صورت میں کئی آیتوں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے غصہ ٹھنڈا نہ ہو کسی کا. ایک بات کہنے کے باوجود کیا کتنی سی بات ہے, کچھ نہیں ہوا. سمجھانا یہ مقصد تھا کہ دین کی دعوت دینے میں تمہارے نزدیک اگرچہ نیت اچھی ہو لیکن ایک مخلص آدمی دین سیکھنا چاہ رہا ہے اور وہ لوگ جو مخلص نہیں ہیں تو تم ان کو توجہ نہیں ہو, پہلے توجہ انہیں کو دینا, چاہے یہ غریب ہو, چاہے یہ معذور ہو, چاہے یہ کمتر ہو معاشرے میں, توجہ اس کو دی. اسلام کا مزاج دیکھیے, ان کو دعوت دینے میں فائدہ تھا لیکن دین کا مزاج. تو لہٰذا یہ حکمت ہمیں بالکل واضح طور پہ نظر آئی. قریش کے مطالبات پورے نہیں کیے, وہ جو آخری وقت آیا تھا جس نے کہا تھا پہاڑ کو دور کرتے ہیں, پانی کی نہر چلا دیں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے, تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کہا کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نیچے اتار دیں, اگر ہم ان کے سارے مطالبات پورے کر دیں, یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں. اللہ نے بات دیکھا یہ کبھی ایمان نہیں لائیں. تو اور پھر صرف یہ کہ آپ ان سے کہیں گے کیا میں صرف ایک پیغام پہنچانے والے کے سوا بھی کچھ اور ہوں, میں اسے پیغام پہنچا. ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دین کی دعوت کا سلسلہ جاری. اب یہاں تک کہ مکے کے سرداران سارے عاجز ہیں, انہوں نے ساری کوشش کر لی, مظالم کی انتہا کر لی, مصالحت کی کوششیں شروع کر لی, ایزا رسانی کی, مصالحتوں کی کوشش کی, لیکن نہیں کام ہوا جائے. تو ایک دائی کے اندر جنون کی کیفیت ہے, رکنا نہیں, ٹھہرنا نہیں, ہر موسم ہر موقع پر اللہ کے دین کا کام جاری انسانی ہے. اب انہوں نے مل کر کے پلان کیا کہ ان سب کا سوشل بائیکاٹ کیا. اب باقاعدہ ایک معاہدہ لکھ کر جو ہے وہ لگا دیا گیا خانہ کعبہ, اور تقریباً 3 سال سوشل بائیکاٹ رہا. شاہ ابی طالب میں یہ سارے ایمان والے اور بلکہ پورے یہ قریش بنو طالب عبد المطلب پورا قبیلہ یہاں پر ہاشم اور عبد المطلب یہاں پر. اب یہاں پر تکلیف کا ایک سلسلہ یعنی کہ آہستہ آہستہ ایسی کیفیت آ گئی کہ پتے کھائے گئے اور جانوروں کے چمڑے ابال کر وہ پانی پیا جاتا, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. بچوں کی موت واقع ہونے لگی پاپوں سے. باہر بازار میں آتاش کے بچنے کے لیے جو بازار کرتے تھے, یہ وہاں خریداری کے لیے اگر جاتے تو یہ سارے طوفان ان دکانداروں کو کہتے ہیں کہ تم قیمتیں بڑھاؤ تو کئی گنا, ان کو نہیں بیچنا ہے ہم خریدیں.
اور سارا مال خرید لے، ان کو کوئی نہ بیچتا. تو یہ ایک عجیب و غریب کیفیت میں 33 سال کا طویل عرصہ اس تکلیف میں گزر. لیکن اس میں وہ لوگ بھی تھے جو ایمان والے تھے اور جو کافر تھے اس قبیلے کے، وہ بھی موجود تھے. ایک عجیب و غریب سی بات. اس میں بھی دنیا نے اعتراض کیا، کہا کہ اگر یہ اسلام کے لیے ہوتا تو صرف مسلمان وہاں جمع ہوتے، وہاں پر غیر مسلم کیوں تھے اندر؟ شاہ ابی طالب. تو اصل میں وہ اپنی خاندانی حمیت اور غیرت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے قبیلے کے کسی شخص پر کوئی ہاتھ اٹھائے یہ وہ گوارا نہیں کرتے تھے، وجہ اس لیے کہ وہ حق پر ہے، یہ باطل ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارے خاندان کا ہمارے قبیلے کا اپنے ساتھ دے رہے تھے. حالانکہ ان کے وہاں ہونے سے اسلام میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، الٹا ان کو بھی تکلیفیں ملی. تو حاصل تو کچھ نہیں ہوا، تکالیف ایمان والوں کو بھی ہوئی، تکالیف کفار کو بھی ہوئی، لیکن اجر اللہ کے ہاں ایمان والوں کا ہی ملا ہے. تو لہذا ایمان والے وہاں کیوں موجود تھے؟ وہ صرف اللہ کے حکم کے تابع ہو. پھر یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ آپ جائیں ان کے پاس اور وہ معاہدہ طلب کریں، اسے دیمن چارج کی. انہوں نے پوچھا کیا تمہارے رب نے تمہیں یہ بات بتائی زندگی؟ وہ جاتے ہیں اور مکے کے سرداران کو بلاتے ہیں اور جو معاہدہ دے کر وہ سمجھتے کہ چلیں شاید کچھ تصدیق کرنے کا آمادہ ہو گیا. کہا کہ اس معاہدے میں وہ ساری شکیں دیمن چارج چکی ہے سوائے اللہ کے نام. اب معاہدہ کیسے کرو؟ لیکن اس کے باوجود بھی جتنا وہ معاہدہ طلب کر رہے تھے یہ معاہدہ آ گیا، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جادو ہے. لیکن بہرحال اس وقت اتنے عرصے میں انہی کے لوگوں میں سے کچھ کے دلوں میں یہ خیالات راسخ ہو گیا کہ بہرحال یہ زیادتی ہے. جن میں ہشام بن عمر بن حارث ان کے دل میں، سہیل بن امیہ ان کے ساتھ تھے، سما بن اسود موجود تھے، مطر بن عدی اور ابو بکری بن ہشام. انہوں نے آپس میں رازدارانہ انداز میں ایک دوسرے سے رابطہ کر کے یہ 6 افراد مشتبہ ہوئے. پھر انہوں نے خود کر کوششیں شروع کی، ایک تحریک چلائی اور اس کے نتیجے میں یہ بے معاہدہ جو ہے وہ ختم ہوا اور شاہ ابی طالب سے جو ہے وہ رہائی حاصل ہوئی. تو گویا اس تمام عرصے میں اسلام پر مسائل و آرام تکالیف کا ایک سلسلہ جاری و ساری رہا اور اس طرح تقریباً نبوت کے یہ 10 سال مکمل ہو گئے. آج کی نشست ہمارے یہاں پہ اختتام کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو الحمدللہ.